ایک دفعہ اللہ کسی بندے کے ساتھ ڈائریکٹ ہوا ہے بڑے غصے میں، ولید بن مغیرہ کے ساتھ اللہ نے کہا میں تجھے سکر میں داخل کروں گا۔ عام سا کوئی طاقت والا بندہ کہتا ہے نا تینوں میں ویکھ لاں گا، بندے کو نیند نہیں آتی رات کو، کائنات کے مالک نے اسے کہا تینوں میں ویکھ لاں گا۔ سورۃ المدثر کی وہ آیات پڑھیں جب اللہ ڈائریکٹ ہو گیا اس کے ساتھ۔ مجھے اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا اور میں نے اس کو بہت سا مال دیا اور ہر وقت حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کو ہر طرح کے سامان میں وسعت دی، پھر بھی لالچ رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ ہماری آیتوں کا بڑا مخالف رہا ہے۔ میں اسے ایک بڑی چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے غور و فکر کیا اور ایک بات ٹھہرا لی، یہ مارا جائے، اس نے کیسی تجویز کی، پھر یہ مارا جائے، اس نے یہ کیسی تجویز کی، پھر اس نے نگاہ کی، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا، پھر پیٹ پھیر کر چلا اور تکبر کیا، پھر کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو پہلے لوگوں سے برابر ہوتا آیا ہے، پھر بولا یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے، میں ان قریب اس کو سقر میں داخل کروں گا۔ اور سازشی تھیوری پیش کی تھی اس نے رسول اللہ کے خلاف، معاذ اللہ۔ وہ سارے اکٹھے ہوئے، کہا کہ حج آ رہا ہے تو سارے لوگ آئیں گے تو پوچھیں گے رسول اللہ کے بارے میں کہ یہ کون ہے، تو ہم کیا کہیں گے یہ کون ہے؟ تو وہ سارے عرب کے وہ بڑے بڑے سردار، وہ کفار سارے اکٹھے ہوئے۔ ولید بن مغیرہ کو سمجھتے تھے کہ یہ بڑا سیانہ اور بڑا دانا ہے، اس نے غور و فکر کیا، وہ سارے بتاتے رہے کہ معاذ اللہ ہم کہیں گے یہ کاہن ہے، تو اس نے کہا سوچ کے کہ نہیں کاہن نہیں ہے وہ۔ پھر ایک بندہ بولا، اس نے کہا جی ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ جادوگر ہے، تو اس نے کہا نہیں جادوگر نہیں ہے، جادوگر ایسے نہیں ہوتے، لوگ بیوقوف نہیں، انہیں پتہ چل جانا۔ پھر ہر کسی نے اپنی اپنی ایک تھیوری پیش کی کہ ہم یہ کہیں گے لوگوں کو کہ معاذ اللہ رسول اللہ وہ ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ یہ رد کرتا رہا اپنے ایک آرگیومنٹس کے ساتھ، کہتا نہیں ایسے نہیں ہے۔ جب سارے آرگیومنٹس رد کر دیے نا تو انہوں نے کہا تو پھر سے کی کہیے، تو نے خود ہی ہمارے سارے آرگیومنٹ رد کر دیے ہیں۔ تو یہ پھر غور و فکر کرنے لگا، اس نے فرینڈ پہ ایک بات ٹھہرائی اور اس نے کہا چلو ہم یہ کہیں گے اس موقع پہ، کیونکہ اسے پتہ چل گیا ہوا تھا رسول، جب غور و فکر کیا تو اسے بات سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ کے نبی ہیں وہ، اور وہ کلام جو ہے وہ کلام اللہ ہے، وہ کوئی عام سا کلام نہیں ہے۔ جب اسے پتہ چل گیا نا اس کے بعد اس نے سازش کی۔ اللہ پھر کیا کہتا ہے کہ تم نے ایک بات ٹھہرا لی غور و فکر کرنے کے بعد، یعنی کہ غور و فکر کرن تو بعد کوئی معافی نہیں، اگر آپ حق پہ پہنچ گئے ہیں تو۔ پہلی دفعہ رب کسی کافر کے ساتھ نا انڈیویجول بندے کے ساتھ ڈائریکٹ ہوا ہے، اور غصہ دیکھا کہ میں تجھے سکر میں داخل کروں گا۔